الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء شافع روز جزا حبیب کبریا تاجدار بطحا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین کرام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا موضوع ہے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ 5 شعبان المعظم نو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بے شمار فضائل و مناقب موجود نے۔ چند باتاں آپ دی سیرت دے حوالے دے نال کرنا چاہواں گا۔ دعا کرو کہ اللہ حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری مدینہ المنورہ حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا دے گھر دے اندر ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چچی جان حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے کہ ایک رات میں اپنے بستر تے لیٹی تے آنکھ بند ہوئی تے مینوں خواب آیا۔ میں خواب ویکھیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک جسم دے گوشت دا ٹکڑا کٹ کے میری گودی وچ رکھا گیا۔ آپ فرماندیاں نے میں صبح دے ویلے جدوں بیدار ہوئی تے میں چلدی نبی پاک دی بارگاہ دی اندر حاضر ہوئی۔ میں آ کے عرض کیتی کملی والے آ، ودوہا دے چہرے والے آ، واللیل دیاں زلفاں والے آ، اج میں بڑا ڈراؤنا خواب ویکھے ہے اور بڑا پریشانی والا خواب ہے۔ حضور نے فرمایا چچی جان او کیڑا خواب ہے؟ عرض کیتی کملی والیا اج رات نو میں ستی تے خواب دے اندر میں ویکھے ہے کہ آپ دے جسم دا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گودی وچ رکھا گیا۔ تو جدو نبی پاک دی چچی جان نے عرض کی تے کملی والے نے ارشاد فرمایا چچی جان پریشان نہ ہو،
یہ ڈراؤن والا خواب نہیں ہے، پریشانی والا خواب نہیں ہے۔ ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ نو ایک پتر عطا فرمائے گا جڑا تیری گودی وچ رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ جی وقار پھر او ویلا آیا، حضرت امام علی مقام امام حسین آپ دی ولادت با سعادت ہوئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی چچی جان حضرت ام فضل دی گودی وچ امام حسین آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بڑا مقام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین دے نال بے پناہ محبت فرمائی، بے پناہ محبت امام حسین نال میرے آقا نے فرمائی۔ اب آپ جی وقار کون امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایک دن حضور تشریف فرمانے، حضور دی دائیں جانب میرے آقا دے صاحبزادے ابراہیم موجود نے، اور بائیں جانب حضرت امام حسین موجود نے۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آ کے عرض کیتی کملی والے آپ رب فرما رہے ہیں اے جڑے دونوں شہزادے تہاڈی بارگاہ وچ بیٹھے نے، رب دوواں نو اکٹھیاں نہیں رہن دے گا، ایک نو اللہ دی بارگاہ وچ جانا پوے گا۔ تے رب فرماندا ایک رکھ لو ایک دے دیو۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام نو آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ بھیجنا پسند فرمایا، اور امام حسین نو رکھنا پسند فرمایا۔ صحابہ فرماندے نے جدوں بھی امام حسین نے میرے آقا دی بارگاہ وچ آنا تے حضور نے امام حسین دا متھا چومنا اور چوم کے فرمانا اے او میرا شہزادہ ہے، ایندے تو میں اپنا پتر ابراہیم قربان کیتا ہے۔ امام حسین نال پیار کرنے والے ہو، اسی امام حسین نال پیار کرنے ہاں تے دنیا والے نو پیغام دینے ہاں، تے پیغام دے کے کہنے ہاں خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کے دل و آرام کا دلارا زہرا کے دل و آرام کا دلارا، ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی وچ جا رہے، کونین دے والی نے ویکھیا مدینے دی گلی وچ چھوٹے چھوٹے بچے پہ کھیل دینے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے نو اٹھا کے سینے نال لایا، اس بچے دی پیشانی نو چومیا، لب تے رخسار چوم کے میرے آقا علیہ السلام نے سینے نال لایا۔ صحابہ عرض کردے نے کملی والے بچے تے سارے پہ کھیڑ دینے، اس بچے نو تساں کیوں اٹھایا ہے، اس بچے دا کی کمال ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ میں اس بچے نو ویکھیا ہے، ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک دن میرا حسین مدینے دی گلی وچ جا رہا ہے، اگے اگے حسین جا رہا ہے، پیچھے پیچھے حسین دے چھوٹا بچہ جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میں ویکھیا جتھے میرا حسین قدم رکھدا ہے اے بچہ حسین دے قدماں دی مٹی نو چکتے چمدا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں اس بچے نو سینے نال لا کے دنیا داراں نو دسنا چاہنا وا جنوں حسین نال پیارے محمد نو دے نال پیارے، دنیا داراں نو دسنا چاہنا جنوں میرے حسین نال پیارے محمد نو دے نال پیارے۔ حضرات محترم اسی امام حسین دا ذکر اس واسطے کرنے ہاں کہ سانو امام حسین نال پیارے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جنہ نال مصطفیٰ بھی پیار کردا ہے تے عرش والا، سارے بولو جنہ نال مصطفیٰ بھی پیار کردا ہے تے عرش والا،
تے پھر کیوں نہ کہ یہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کے دل و رام کا دلارا، زہرا کے دل و رام کا دلارا، ہر دور میں ضرورت حسین ہے وقت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا، ہر قوم کہہ رہی ہے اللہ کریم نے امام حسین نے مقام عطا فرمایا۔ ایک دن کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، امام حسن بھی موجود نے تے امام حسین بھی موجود نے تے صحابہ دا مجمع۔ میرے آقا نے فرمایا میرے شہزادیو میرا دل کردہ اج دوویں شہزادے کشتی کر کے وکھاؤ۔ امام حسن تے حسین جدو آپس وچ کشتی کرن لگے تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پردے دی اوٹ وچ کھڑیاں نے تے کشتی ویکھ رہیاں نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جدو دونوں شہزادے کشتی کرن دے قریب آئے تے میرے آقا حضرت امام حسن نو فرمان لگے اے حسن حسین دا بازو پکڑ لے، اے حسن حسین دا بازو پکڑ لے، حسین دی لت پکڑ لے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اے منظر پردے دی اوٹ وچ ویکھیا۔ جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن حسین دا بازو پکڑ لے، اے حسن حسین دی لت پکڑ لے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن نو دا پہ دس دے نے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پردے دی اوٹ وچ کھڑیاں نے تے عرض کردیاں نے بابا تسی جان دے ہو حسن وڈا اے حسین چھوٹا اے، لوگ چھوٹیاں نو دا دس دے نے تسی حسن نو پہ دس دے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے حسین دی شان کم کوئی نہیں، حسن نو میں پہ دسنا وا حسین نو جبریل پہ دسدا اے۔ فرمایا میرے حسین دی کوئی شان کم ہے، حسن نو میں پہ دسنا حسین نو جبریل پہ دسدا ہے۔ حضرات محترم اے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا بڑا مقام۔ ایک دن حضور تشریف فرمانے تے حضور دا ایک صحابی حضور دی بارگاہ وچ آیا، انہیں آ کے نا حضور نے ایک ہرنی دا بچہ پیش کیتا تے کملی والے آقا نے نا وہ ہرنی دا بچہ جدو قبول فرمایا تے قریب ہی میرے آقا دے حضرت امام حسن پہ کھیڑ دے سن۔ امام حسن دا بچپن سی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہرنی دا بچہ امام حسن نو دے دیتا۔ امام حسن اس بچے نال کھیڑ دے جدو گھر دے اندر تشریف لے کے آئے تے حضرت امام حسین باہر نکلے تے پوچھیا بھائی جان اے کی ہے؟ امام حسن فرمان لگے اے ہرنی دا بچہ ہے۔ تو امام حسین فرمان لگے کتوں لے کے آئے ہو؟ تو امام حسن فرمان لگے میں نانا دی بارگاہ وچوں لے کے آیا۔ تو امام حسین فرمان لگے بھائی جان اے بچہ مینوں دے دیو۔ تو امام حسن فرمان لگے میں آقا کولو لے کے آیا، اپنے نانا جان کو لے کے آیا، تسی بھی چلے جاؤ تانوں بھی ہرنی دا بچہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جدو حضرت امام حسن نے اینا فرمایا نا تے امام حسین دا بچپن روندے روندے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے تے امام حسین نے آ کے عرض کیتی نانا میں بھی ہرنی دا بچہ لے کے جانا ہے۔ جدو امام حسین نے اینی عرض کیتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ادو ہرنی اپنا دوسرا بچہ بھی لے کے میرے آقا دی بارگاہ وچ آ گئی، آ کے عرض کیتی کملی والے اللہ نے مینوں دو پتر عطا فرمائے نے، پہلے بھی تہاڈی بارگاہ وچ میرا بچہ آیا ہے، اے بھی بچہ تہاڈی بارگاہ وچ لے کے آئی ہاں، ایک حسن نو دتا جے اے حسین نو دے دیو۔
ایک حسن نو دے دیتا جے اے حسین نو دے دیو۔ میرے آقا نے فرمایا اے ہرنی ماواں نو بچیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے، اپنے بچیاں دی جدائی کیویں برداشت کرے گی؟ ہرنی بول کے کہندی ہے کملی والے آ میں اپنے بچیاں دی جدائی برداشت کر سکنی ہاں مگر تیرے حسین دا رونا برداشت نہیں کر سکدی۔ فرمایا بڑے بچیاں دا رونا برداشت کر سکنی ہاں مگر تیرے حسین دا رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ اب آپ ذی وقار توجہ فرماؤ، اے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انسان بھی آپ نال محبت اور پیار کر دینے، جانور بھی آپ نال محبت اور پیار کر دینے۔ اور میں یہ جملہ دینا چاہنا، امام حسین او ہستی ہے جن دے نال فرش والے بھی پیار کر دینے تے عرش والے بھی پیار کر دینے۔ امام حسین نال فرش والے بھی پیار کر دینے اور عرش والے بھی پیار کر دینے۔ اللہ اکبر سبحان نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ حضرات محترم اسی بڑے خوش نصیب ہاں کہ اللہ کریم نے سانو اہل بیت دا دامن نصیب فرمایا ہے۔ اسی حضور دے صحابہ دے غلام ہاں اور حضور دی اہل بیت اطہار دے بھی غلام ہاں، اور انشاءاللہ ساڈی زندگی بھی اہل بیت دی محبت وچ گزرے گی اور صحابہ دی محبت وچ گزرے گی۔ انشاءاللہ جدو سانو موت آئے گی ادو بھی صحابہ اور اہل بیت دی محبت وچ آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت ایک کشتی نوح دی طرح ہے۔ فرمایا میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے۔ فرمایا جڑا اندے وچ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ کی مطلب ہے؟ حضور فرمانا چاہتے ہیں جنہ دی محبت میری اہل بیت نال ہو گئی، جنہ دی دل وچ میری اہل بیت دی محبت آ گئی، جنہ میری اہل بیت دا دامن پکڑ لیا انہاں دا بیڑا پار ہو گیا۔ اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ الحمدللہ اسی صحابہ دے غلام اور اہل بیت دے بھی غلام تے اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعائے اللہ تعالیٰ سانو اس عقیدے دے اتے زندگی گزارن دی اور اس عقیدے دے اتے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔